الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معززین اکرام، حاضرین مجلس، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. سب سے پہلے میں آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان ایام میں جو برکت والے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ نے تبارک تعالیٰ ان برکت والے ایام کی جو برکتیں ہیں وہ سب ہم سب کو نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ 1443 ہجری کا آخری مہینہ، اس کی آج 10 تاریخ ہے اور عالم اسلام 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں. یہ قربانی کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم کی سنت کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کی جو بات چیت قرآن کریم میں درج ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فدیے کو قبول فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی، یعنی جو انہوں نے یہ قربانی پیش کی کہ اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ ہم نے تمہارے اس کو قبول فرمایا اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو. اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو دمبا وہاں آیا وہ ذبح کیا گیا. اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ تم بھی اسی طریقے سے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کے جو قربانی انہوں نے پیش کی تھی اس کے بدلے میں آپ یہ قربانی پیش کریں. لیکن آج ہم اس قربانی کو صرف اس تک محدود رکھتے ہیں کہ ہم نے جانور ذبح کیا اور گوشت اس کا بنایا اور ہم نے تقسیم کر دیا. میرے بھائیوں دوستوں، قربانی کیا ہے، اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. آج جو لوگ بھی قربانی پیش کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب لوگ قربانی چھری جو ہے وہ قربانی کے جانور پر پھیر رہے ہوں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو قربانی ہم اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، اے اللہ یہ آج میں علامتی طور پر قربانی پیش کر رہا ہوں، لیکن حقیقی زندگی میں بھی جب بھی ایسا موقع آئے گا تو میری قربانی یہ ہوگی کہ میری فوقیت پہلے اللہ کے حکم کی پاسداری ہوگی. اگر ہم نے اللہ کے حکم کی پاسداری کی اپنی حقیقی زندگی میں تو یہ قربانی کامیاب ہے. ہم نے اس سے کچھ سیکھا، کچھ ہمارے لیے سبق تھا. لیکن اگر ہم نے اپنی حقیقی زندگی میں اس قربانی کو صرف جانور کی قربانی تک اور گوشت تک محدود رکھا تو بھائی یہ صرف ایک رسم کی ادائیگی ضرور ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، لیکن حقیقی زندگی میں ہمارے کیا معاملات ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے. قربانی یقیناً جانوری قربانی ہے، لیکن اس قربانی میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو آپ اس پر صبر کریں. یہ قربانی آپ صبح کو اٹھنے کی طبیعت نہیں کر رہی ہے اور آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لیکن فجر کا وقت ہو گیا، آپ اٹھیں، سب چیزیں چھوڑ دیں، یہ قربانی. آپ کو کوئی بھی مصلحت ہے اس کے باوجود آپ جو اللہ کا کام ہے، اللہ نے جو آواز دی ہے اس پر آپ لبیک کہیں، یہ قربانی ہے. یہ جو آپ یہاں
اپنے گھروں سے نکل کر چل کر یہاں تک پہنچے ہیں، یہ قربانی ہے۔ آپ نے جو لوگ یہاں پہلے آ گئے اور انہوں نے باڑھ والے آنوں کا انتظار کیا کہ آج بارش کا موسم ہے، کچھ دیر ہم رک جاتے ہیں، یہ قربانی ہے۔ اسی طریقے سے مجھے ضرورت نہیں بتانے کی، نہ زیادہ تقریر کرنے کا مقصد ہے، آپ لوگ الحمدللہ اسمارٹ فون کے سب استعمال کرنے والے ہیں، آپ سب الحمدللہ اسمارٹ ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ کیا مقصد بتایا جا رہا ہے، اس قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو یقیناً ہمارے میں بھی تبدیلی آئے گی، ہمارے گھروں میں تبدیلی آئے گی، ہمارے سماج میں تبدیلی آئے گی، ہمارے ملک میں تبدیلی آئے گی، اور یہی تبدیلی کا نام قربانی ہے۔ ہم اس قربانی کو جانور تک محدود نہ رکھیں، اس کو ہم حقیقی زندگی میں لائیں تو اسی کا مطلب الحمدللہ وہ کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ سب کو ایک بار پھر عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جذبے کی اور اس کی جو افادیت ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔